الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قدردان دوستو، میرے عزیزوں، میری آواز سننے والوں، سننے والی ماؤں بہنوں اور فیس بک کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سے جہاں تک میری آواز پہنچے، تمام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کافی دنوں کے بعد آج پہلی مرتبہ مسجد عمر میں محض اللہ کے فضل و کرم سے
مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ میں آپ سے دین کی کچھ باتیں کر پاؤں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اس کی نعمتوں کا کیسے ہم شکر ادا کریں؟ حکم اسی کا چلتا ہے، مرضی اسی کی چلتی ہے، وہی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ انسان کے قبضہ، قدرت اور اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آج اللہ کے شکر پر میں کچھ باتیں کرتا، لیکن چونکہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اعتکاف کے موضوع پر چند باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ اس کا احسان تو اگر ساری زندگی ہم بیان کریں اور کرتے بھی جائیں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک ایک سانس جو ہم لیتے ہیں، ہم نے کبھی ایک سانس کی قیمت نہیں دی ہے، نہ سوچ سکتے ہیں۔ لیکن جو مصنوعی سانسوں پر گئے ان سے پوچھو کہ انہوں نے اس ایک سانس تلاش کرنے کے لیے، مصنوعی سانس تلاش کرنے کے لیے اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ ہماری کوتاہیاں، ہماری غفلتیں جو ہم سے ہوتی ہیں، اس پر اللہ ہم سے ناراض ہے۔ رمضان المبارک کی اس بابت گھڑی اور موقع میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم بڑے گناہگار ہیں، تو ہم سے راضی ہو۔ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ ہے جو عنقریب ختم ہونے کو ہے۔ آج 19واں روزہ ہے اور کل 20واں روزہ ہوگا، اور یوں دوسرے عشرے کا اختتام کل مغرب تک ہو جائے گا۔ کل مغرب کے بعد تیسرا اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، جو اس رمضان کا آخری عشرہ ہوگا، جسے عتق من النار کہا جاتا ہے، جہنم سے خلاصی کا مہینہ، جہنم سے خلاصی کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، درمیانہ عشرہ ہے جو کہ عنقریب ختم ہونے کو۔ ان تین عشرے ہیں، پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن، تیسرے 10 دن، رمضان المبارک کے 29 اور 30 دن۔ اس پورے رمضان کے خلاصے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں آخری عشرے میں نظر آتا ہے، اور وہ اعتکاف کی صورت میں نظر آتا ہے، جس کی تلاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان بھر میں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تلاش میں اعتکاف کیا مہینہ بھر۔ پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تو پھر دوسرے کا شروع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری اور آخری عشرے کے اعتکاف کی تیاری فرمانے لگے تو جو صحابہ کرام تھے ان کی توجہ بھی دلائی تھی، اور وجہ اور مقصد بھی بیان کیا تھا کہ پہلے عشرے اور دوسرے عشرے میں اعتکاف کرنے کا میرا مقصد لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا تھا۔ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اعتکاف کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اعتکاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے اس کا اجر اور ثواب کا خوب طلبگار بن کر اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اعتکاف کہتے کس کو ہیں؟ اعتکاف کہتے کس کو ہیں؟ اعتکاف کے لغوی معنی تو ٹھہرنے کے ہیں، رکے رہنا، پوری دنیا اعتکاف میں ہے، انسولیشن،
کیا کہتے ہیں کوارنٹائن 7 دن کا 14 دن کا، کس کے لیے؟ اپنی جان کی تحفظ کے لیے۔ قانون ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتے آپ چلے جائیں، 7 سے 14 دن کے لیے ٹھہر رہیں، رکے رہیں اعتکاف۔ لیکن ایک اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے، اصطلاح شریعت کی روح میں، شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف یعنی اللہ کی رضا کے لیے، خالصتا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے ایمان اور اللہ سے اس کا اجر اور ثواب پانے کے لیے، اللہ کے گھر میں ٹھہرنے کو، اللہ کے گھر میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے، اور اجماع بین بالثبوت ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں واضح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بیان فرما رہا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنایا، ہم نے مقرر کیا بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو، مثابۃ للناس، مثابۃ للناس وامنا، یعنی مرجع، واپس لوٹ آنے کی جگہ، بار بار واپس آنے کی جگہ، اور ثواب کی جگہ۔ بیت اللہ اگر کوئی ایک مرتبہ چلا جائے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں بارہا، یہی وجہ ہے کہ جانے والا جب طواف کرتا ہے، طواف وداع، تو وہ یہی سوچ کے کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس در پہ دوبارہ بھیج دیو۔ یہ ہے مسابہ، اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے بار بار آنے کا، بار بار آنے کا لیے مقرر فرمایا، بار بار آنے کی جگہ اور بیت اللہ، اور امن اور ثواب کی جگہ، دوسرے معنی ثواب کی جگہ۔ بیت اللہ میں اگر کوئی شخص ایک نماز پڑھتا ہے، ایک نماز، تو بیت اللہ کے علاوہ جہاں کہیں بھی جائے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ دیگر مساجدوں میں 1,00,000 نماز اگر پڑھ لے تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ایک نماز میں بیت اللہ کی مسجد میں مل جائے۔ کتنی ثواب کی جگہ ہے، جہاں انسان جائے اور جاتے ہی گناہ معاف ہو جائیں، وہ ثواب ہی کی جگہ اور امن کی جگہ۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مسجد کا تعلق تمام دنیا کی تمام مساجدوں کے ساتھ ہے، ہر ایک مسجد بار بار آنے ہی کی تو جگہ ہے، ایک نماز پڑھی تو دوسری نماز کے لیے آ رہے ہیں، دوسری پڑھی تو تیسری کے لیے آ رہے ہیں، تیسری پڑھی تو چوتھی کے لیے، چوتھی پڑھی تو پانچویں کے لیے، رات گزری تو دوسرے دن پھر آ رہے ہیں۔ یہ بھی آنے، بار بار آنے ہی کی جگہ ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو آج گھروں میں محشور ہو چکے ہیں کہ انہیں یہ مساجدیں کتنی یاد آتی ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام پر کروڑوں درود و سلام ہو، جن کے طفیل اللہ رب العزت نے ہمیں یہ انعام عطا کیا ہے کہ پوری روئی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائے نماز، سجدے کی جگہ، عبادت کی جگہ بنا دیا۔ ورنہ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ان تمام کی تمام کی عبادت کی جگہ اور عبادت خالصتاً ایک عبادت کی ہی جو مقام اور جگہ ہوتی تھی وہی ہوتی تھی۔ لیکن ہمیں یہ دن بھی تو دیکھنا تھا، آگے نہ جانے اللہ حفاظت فرمائے کہ مساجدیں بند ہوئی، لوگوں نے گھروں میں مساجدیں قائم کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادات کو قبول فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام مساجدوں کو یہ شرط دیا ہے کہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں لوگوں کے آنے جانے سے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مسابۃ للناس، چونکہ بیت اللہ مسابۃ للناس ہے،
اسی کے طرح ہم دیکھتے ہیں تو مسجد بھی ایک آنے اور جانے کی جگہ ہے. مسجد کے ساتھ جن کا تعلق معلق ہوتا ہے وہ اگر تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کا دل مسجد میں پڑا رہتا ہے. ایک کاش کہ ہمیں دوبارہ مسجد میں چلے امن کی جگہ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہ اور تم مقرر کرو، چنو بناؤ ابراہیم علیہ السلام کی اس جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام عبادت کرتے تھے اس کو مصلی کی جگہ بناؤ. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عہد دیا، ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو ان طہرا، کہ تم دونوں مل کر بیتیا میرے گھر کو صاف کرو. کس کے لیے؟ طائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. عاکفین، قرآن کریم میں لفظ آ رہا ہے عاکفین. والرکع السجود، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے تم میرے گھر کو پاک صاف رکھو. واضح حکم، یعنی مسجد کے اندر کسی قسم کی کوئی گندگی نہ ہو، صفائی ہو. جو بیت اللہ میں آ رہے ہیں طواف کے لیے، اعتکاف کے لیے، ٹھہرنے کے لیے کہ وہاں اعتکاف کریں گے اور رکوع اور سجود کریں گے، نماز پڑھیں گے، ان کے لیے بیت اللہ کی صفائی ضروری ہے. لہذا تم اس کی صفائی بھی رکھنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے غلاظتوں، ناپاکیوں کے ساتھ ساتھ بت پرستی اور دیگر بیہودہ کاموں سے بھی اس کو پاک اور صاف رکھنا، یہی تمام مساجدوں کے لیے حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی محنتوں کاوشوں کو بھی قبول فرمائے جو ہمیشہ مساجدوں کو لوگوں کے لیے ہمیشہ پاک صاف ستھری رکھتے ہیں ہر اعتبار کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا اعتکاف. اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں رمضان المبارک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مسائل بیان کیے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح ارشاد موجود ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم یعنی جہاں رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوران روزہ کہ جن چیزوں سے منع فرمایا، روزے میں جن چیزوں سے منع فرمایا، کھانے پینے سے اور جماع سے، ان چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا. لیکن چونکہ جب انسان روزے سے نہیں ہوتا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز افطار کے بعد کھانے پینے کی اور بیوی سے ملنے کی جہاں اجازت دی، وہاں اعتکاف کے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی سے جنسی تعلق کو اختیار کرنے سے منع فرمایا کہ درحال ہے کہ جب تم اعتکاف میں ہو تو تم بیویوں سے نہ ملو. تو معلوم ہوا کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے میاں اور بیوی کا آپس میں جنسی تعلق کے طور پر ملنا جائز نہیں ہے. پھر فرمایا کہ مسجد میں ہو، تو مسجد کے اندر اعتکاف کرنا یہ شریعت اسلامیہ کے اندر مشروع ہے. اسی اعتکاف کو جو اللہ کے رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے، مسجد میں ٹھہرا جاتا ہے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. اعتکاف 3 قسموں پر منحصر ہے. ایک اعتکاف وہ ہوتا ہے جس کو اعتکاف واجب کہتے ہیں. ایک نفلی اعتکاف ہوتا ہے
اور ایک مصنون اعتکاف ہوتا ہے۔ کوئی شخص نظر مان لے کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، اب اگر اس کا وہ کام ہو جائے تو اس پر اس نظر کو بجا لانا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اس نظر کو بجا لائے۔ اگر کسی نے اعتکاف مانا کہ میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا، اب ایک دن کا اعتکاف کرنے والا یہ سن لے کہ جب ایک دن کا اعتکاف کی نیت اس نے کر لی ہے اور اس کا کام ہو گیا ہے تو پھر وہ ایک دن کا اعتکاف کرے گا۔ مسجد کی نظر مانی ہے تو مسجد میں کرے گا، بیت اللہ کی مانی ہے تو بیت اللہ میں کرے گا، جہاں اس نے اس کو معین کیا ہے، مقرر کیا ہے، وہاں اس کو کرنا پڑے گا۔ زمانے کے ساتھ تو اس زمانے میں کرنا پڑے گا، دن اور ایام کے ساتھ تو دن ایام میں کرنا پڑے گا۔ ایک دن کا اگر کوئی شخص اعتکاف اپنے اوپر لازم کرتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ ایک دن کے اعتکاف کے ساتھ رات بھی آئے گی اور اس کے ساتھ روزہ بھی آئے گا، لہذا ایک دن کا جو کم سے کم اعتکاف کہلاتا ہے، اگر کوئی مانتا ہے تو وہ مسجد میں آئے گا، مغرب سے پہلے رات گزارے گا، رات گزارنے کے بعد پھر سحری کے لیے اٹھے گا، روزے کی نیت کرے گا، روزہ رکھے گا، غروب پائے گا تو اس کو ایک دن کامل اور مکمل ہو جائے گا۔ نفلی آسان ہے، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، وہ جتنا بھی کم سے کم بھی کر لے۔ نفلی اعتکاف، اگر کوئی شخص نفلی اعتکاف کرتا ہے کہ مسجد سے آتا ہے اور نیت کر لے کہ میں مسجد میں اس نماز کے لیے جا رہا ہوں، جب تک میں مسجد میں رہوں، گھنٹہ رہوں، عصر سے مغرب تک رہوں، عصر سے عشاء تک رہوں، پورا دن رہوں، میرا اعتکاف میں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تیسرا اور آخری اعتکاف جو محل نظر موضوع ہے ہمارا، وہ اعتکاف مسنون اعتکاف ہے، جس کے بارے میں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا اور پھر کبھی اعتکاف آپ نے چھوڑا نہیں، ماں سوائے کبھی آپ نے اعتکاف چھوڑا ہے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوئی، پھر آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف، جس طرح شروع میں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے بھر کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر، شب قدر کی تلاش کے اندر، اور وہ شب قدر چونکہ آخر میں آ رہی ہے لہذا آخر کے اندر اس کو مقرر کر دیا۔ اب آخری عشرہ کل سے شروع ہو رہا ہے، ہر مسجد، آباد مسجد، پجگانہ جہاں نمازیں ہوتی ہیں وہاں اعتکاف کرنا سنت ہے، مؤکدہ ہے، انہیں چاہیے کہ وہاں کوئی شخص اعتکاف کرے۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہیں کرتا تو ترک اعتکاف، ترک سنت پر اس کا وبال پورے محلے والوں پر پڑتا ہے، لہذا آخری عشرے کا اعتکاف مسنون ہے اور اس اعتکاف کو کرنا چاہیے۔ مساجد اگر قانونی طور پر جہاں پبلک کو اجازت نہیں ہے لیکن مسجد کے کچھ حضرات مساجدوں میں آتے ہیں، انہیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ثواب سے محروم نہیں رہنا چاہیے، اور اس وبال سے خود اپنے آپ کو بھی محلے والوں کو بھی بچانا چاہیے کہ مسجد میں کوئی ایک یا دو شخص اعتکاف کے لیے ضرور بیٹھ جائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اعتکاف کا مقصد ہی در حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں۔ اس وقت تو حالت یہ ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر گھروں میں منحصر ہیں، اور گھر میں بھی سکون نہیں، اور سکون کی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے مساجدیں بنائی، لہذا جن حباب سے ہو رہا ہے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو وہ کہ اس وقت دنیا میں، پوری دنیا میں جو مساجدوں پر جو کیفیت آئی ہوئی ہے اور اس مساجدوں کو سنبھالنے والوں نے جو اس کے ذمہ دار حضرات ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے مساجد کو یکسر بند نہیں ہونے دیا، بلکہ پھر بھی اس میں نمازیں پڑھتے رہے جس قدر انہیں اجازت ملی، 3 4 5 انہوں نے نمازیں بھی ادا کی، جمعہ بھی پڑھا کہ یہ مسجد اس بات کی گواہی تو دے، یہ مسجد اس بات کی گواہی تو دے کہ جب پوری دنیا میں یہ اعلان ہو رہا تھا کہ مساجدوں کو نہیں جاتے، تو چند لوگ تھے کہ جنہوں نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ کتنی بڑی گواہی ہے۔ ایک بات قدرتی میرے ذہن میں آ گئی ہے، مشروع یہی ہے کہ سنتیں گھر پر پڑھو، فرائض مساجد میں پڑھو، پھر اگر بقیہ رکعتیں رہتی ہیں، سنتیں رہتے ہیں، گھر چلے جائیں یا اپنی جگہ کو تبدیل کر لیں۔ علماء نے اس میں ایک نقطہ بیان کیا ہے، وقت ایک ہی ہے، ایک وقت کی آپ فرض پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، اگلی پڑھ رہے ہیں، پچھلی پڑھ رہے ہیں، ایک وقت کی نماز میں روئے زمین آپ کا مصلی مسجد کا ایک جگہ کا حصہ بھی آپ کے حق میں گواہی دے رہا ہے، دوسری صف بھی آپ کی گواہی دے رہی ہے، تیسری جگہ بھی گواہی دے رہی ہے، گھر بھی گواہی دے رہی ہے۔ تو یقین کریں کبھی آپ نے سوچا کہ کتنی بڑی گواہی ہوگی اس مسجد کی؟ مساجد نہیں تو گواہی دے گی، مسجد نبوی گواہی دے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے، کربلا کی زمین گواہی دے گی سیدنا حسین کی شہادت کے لیے، مساجدیں بھی گواہی دیں گی کہ جب حالت مجھ پر آ گئی تھی کہ مجھے بند کیا گیا تھا تو کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے مجھے آباد رکھا تھا اور مجھے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ در حقیقت آفرین ہے ان لوگوں کی، اور جو گھر میں موجود ہیں وہ قانون کی روح سے، چونکہ قانون کے سب پابند ہیں، جو گھر میں ہیں وہ بھی پابند ہیں، جو مساجد والے ہیں وہ بھی پابند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل کی گھڑی میں ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور جو ذریعہ بنا ہوا ہے مساجد بند ہونے کا، وہ وبا ہے، وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے پوری عالم، پوری دنیا کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت ہے۔ اللہ دور فرمائے، اللہ دور فرمائے، اور اللہ دوبارہ اس سے بڑھ کر کھل کر تمام کے تمام عالم کو آسانی کے ساتھ اپنی دوبارہ زندگی گزارنے کی، صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مشکلات ہیں لوگوں کے لیے، کام پہ نہ جانے کے، کسب معاش کے، گھروں میں رہنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیں۔ تو اعتکاف کی میں بات کر رہا تھا، آخری عشرے کا اعتکاف چونکہ کل سے شروع ہو رہا ہے، لہٰذا وہ حضرات جو مساجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہیں وہ کل تیاری کر کے عصر کے بعد مغرب سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آ جائیں۔ یاد رکھو کہ جب آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے تو وہ جب نیت کرتے ہیں تو وہ چاند رات تک اعتکاف ہوتا ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف، آخری عشرہ اس وقت ختم ہوتا ہے جب شوال کا، جب عید کا چاند نظر آتا ہے، جب عید کا چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے کے بعد، چاند کی اطلاع ملنے کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اعتکاف ختم ہوتا ہے۔ 29 کو اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو 9 دن کا اعتکاف ہوا، اگر 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو پھر زیادہ سے زیادہ 10 دن یعنی 30 دن رمضان کے ہوتے ہیں، اور پھر 10 دن کے بعد اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے ہیں مساجدوں میں، یا گھر پر اعتکاف کرنے والی خواتین ہیں، وہ کل سے اس کی تیاری کریں اور کل سے اس کا اہتمام کریں، اور گھروں میں ویسے بھی گھروں میں منحصر ہو کر بیٹھ گئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اعتکاف کی نیت سے وہ جو جگہ مقرر کر لیں، خواتین وہاں اعتکاف کریں۔ مرد حضرات سے یہ درخواست ہے کہ مرد حضرات کے لیے تو مساجدیں ہی مقرر ہیں، بلکہ یہ تو حنفیہ ہی کے نزدیک خواتین کو اجازت دی جاتی ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک تو وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ہی مقید ہے کہ اعتکاف ہوگا تو مسجد میں ہی ہوگا، جس طرح عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امہات المومنین اور خواتین اعتکاف مسجد میں کرتی تھی۔ لیکن یہ ایک علمی بحث ہے، لیکن خواتین کو حنفیہ کے نزدیک گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں، وہ اپنا اعتکاف گھروں میں کر لیں، کام کاج بھی کر سکتی ہیں،
اور اپنا اعتکاف بھی کر سکتی ہیں، اس پہ ان کو اجر ملے گا۔ اور جو حضرات مساجدوں کو نہیں آ سکتے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھروں کو مسجد کی صورت پر آباد کریں۔ یہ میں پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں کہ مساجد کو تو نہیں آ سکتے، لیکن آپ اپنی گھروں کو مساجدیں بنائیں۔ ایسے بہت سے گھر ہیں جنہوں میں مسجدوں کی صورتیں بنی ہوئی ہیں، وہاں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اپنے، یعنی جو کنبہ، اب ایک گھر کے اندر اگر 10 آدمی رہتے ہیں تو وہ 10 آدمی مل کے ہی تو رہتے ہیں نا، وہ تو دور اپنے آپ سے نہیں ہو سکتے۔ یہ تو جو بیمار ہوتا ہے اس سے پوچھو کہ وہ بیمار کیسے لوگوں سے جان چھڑائے اور اس کو کیسے، اس کے اقربا اس کو کیسے دور کریں۔ لہٰذا وہ گھر ہی کے اندر اگر 5 فیملی کے ممبرز ہیں، بندے ہیں، وہ 5 کی صورت میں جتنے بھی ہیں وہ گھروں پر نماز پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر باہر آنا جانا نہیں ہے، کام نہیں ہے، جہاں وہ روزے رکھتے ہیں، قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، درود شریف پڑھیں اور اس کا اہتمام گھر میں رکھیں۔ تو گھر میں بھی یہی اعتکاف ہے، اسی کا ثواب آپ کو وہاں پہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ، اگر آپ نے چاہا تو رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے کے اندر یہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہاں پہ بھی عطا فرمائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس سے آگے کل ہی میں بیان کروں گا اعتکاف کے متعلق ہی، کہ آج وہ لوگ جو اعتکاف کرنے والے ہیں وہ آج سے اس کی تیاری شروع کر دیں، اور کل اعتکاف کا ارادہ کر کے گھروں میں ہیں تو اپنے گھروں میں خاص مختص جگہ کر لیں، اور جو مساجدوں میں آنے والے ہیں وہ کل مغرب سے پہلے اپنا سامان لے کر کے مسجدوں کو چلے جائیں یا مسجدوں میں آئیں اور آخری عشاء کا اعتکاف کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا خود اپنے لیے بھی کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے کریں، عوام الناس کے لیے بھی کریں، اور اس کے بعد جو حالات مسلمانوں پر آنے والے ہیں اس کے لیے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، جان کی، مال کی، املاک کی، اور وہ جو کاوش مسلمان بحیثیت مسلم ہونے کے لیے کر رہا تھا دین کی اشاعت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی تمام رکاوٹوں کو جو ان کے درمیان میں حائل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دور فرمائے اور ان سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، مساجد کو محفوظ فرمائے، مکاتب کو محفوظ فرمائے، مدارس کو محفوظ فرمائے، اور جو اجتماعی طور پر جو تبلیغی کام دنیا بھر میں ہو رہے ہیں اور ان پر آنے والے حالات جو کٹھن آنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں محفوظ فرمائے، اور اس سے بڑھ چڑھ کر اللہ تبارک، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کے لیے اگر ایک جگہ سے رکاوٹ آتی ہے تو لوگ گھروں میں مساجدیں قائم کر دیں، یہ تو اگر کسی طریقے سے روکا جائے گا تو یہ دین قیامت تک ہے، یہ رکے گا نہیں۔ لیکن ہم اللہ کے حضور میں دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خدشات، ایسی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور مسلمانوں کی جو اشاعت دین کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور بھی ترقی عطا فرمائے، اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تیزی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم تیرے بڑے ناشکر گزار بندے تھے، جب مسجدیں کھلی ہوتی تھی ہم مساجدوں کو نہیں آتے تھے، تو نے ہمیں تڑپا کے رکھ دیا۔ اب مساجدوں کو آنا چاہتے ہیں تو ہم گلے شکوے کرتے ہیں کہ مسجد کا دروازہ بند ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ان مساجدوں کے ساتھ ہم کس قدر ناقدری کرتے تھے۔ اے اللہ تو بہت بڑی طاقت کا مالک ہے، تو مزید ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، اے اللہ تو مزید آزمائش میں نہ ڈال، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں۔ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، تو ناراض ہے یا اللہ ہم سے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہے، اس میں بھی اگر ہم تجھے راضی نہ کر سکے اور دنیا کے حالات نہ بدلے تو یا اللہ پھر تو ہم ہلاکت میں ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں ہلاکت سے بچا دے، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے یا اللہ انہیں شفا عطا فرما،
یا اللہ یہ جو وبا آئی اور اس وبا کے آنے کے بعد جو اس کا لقمہ اجل بن گئے، یا اللہ جو مسلمان اس کے لقمہ اجل بن گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان گھروں میں یقیناً ان لوگوں کی کمی محسوس ہوتی ہوگی، انہیں وہ یاد کرتے ہوں گے، یا اللہ انہیں صبر جلیل عطا فرما۔ ایسے بہت سے احباب ہیں ہمارے، ایسے بہت سے دوست ہیں ہمارے، ایسے بہت سے آئینہ ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس بیماری میں لقمہ اجل بن کر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، یا اللہ انہیں ملیک رحمت فرما، ان پر اپنی رحمت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اور یا اللہ خصوصیت کے ساتھ وہ مسیحا اور وہ لوگ، وہ ڈاکٹر، وہ عملہ اور وہ نرس اور وہ نرسیں جو اپنی خدمت کو انجام دیتے ہوئے یا اللہ وہ بھی لقمہ اجل بن گئے اور وہ بھی اس بیماری سے نہ بچ سکے اور اسی بیماری میں وفات پا گئے، شہید ہو گئے اور اللہ تیرے پاس آ گئے، یا اللہ ان کی ان کاوشوں کو قبول فرما۔ انہوں نے جو ان بیماروں کے ساتھ جو تعلق جوڑے رکھا اور اس تعلق ہی کی وجہ سے اس بیماری میں ان کے ساتھ نگہداشت کرتے ہوئے، ان کی تیمارداری کرتے ہوئے، یا اللہ انہیں مرض لگا اور وہ بھی چلے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں اور گھروں میں ہیں، یا اللہ انہیں شفا عطا فرما، انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کے بیمار، یا اللہ جو بیمار جن پر یہ مرض لگا ہوا ہے، یا اللہ یا کوئی دوسرا مرض ہے، اسپتالوں میں ہے یا گھروں میں ہے، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ جس نے اپنے مرض کے لیے کہا اسے بھی شفا عطا فرما دے، جس نے نہیں کہا اسے بھی شفا عطا فرما دے، یا رب العالمین ہماری مسجدوں کو دوبارہ آباد فرما دے، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما دے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہم نے نہ سوچا تھا پچھلے رمضان میں یہ رمضان ہمارے لیے کیسے ہوگا، تو جاننے والا تھا، ہم نہیں جانتے آئندہ رمضان ہمارے لیے کیسا ہوگا، تو جانتا ہے، یا اللہ اس رمضان کو جو آج سے 12 مہینے بعد آنے والا ہے اسے ہمارے لیے خیر سے بھر دے اور ہمیں اس تک پہنچا دے، اسے قبول فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔